اور حضور کی حدیث ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس دور میں؟ ہاں جی، سب سے بڑے عالم ہوئے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم دین ہوں، خواب میں بھی نہیں خیال آیا۔ تو کیا ہے جی؟ فرمایا میں طالب علم ہوں۔ کیا ہوں؟ اور طالب علم کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ طالب علم کی شان یہ ہے کہ جس قبرستان کے پاس سے گزر جائے، حدیث پاک میں میری بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس قبرستان کے پاس سے گزر جائے اس قبرستان سے 40 دن کے لیے اللہ عذاب قبر اٹھا دیتا ہے۔ جب طالب علم کی شان یہ ہے تو عالم کی شان کیا ہوگی؟ لیکن طالب علم بن جاؤ، طالب علم۔ حضور سب سے بڑے عالم تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم مخلوق میں، لیکن دعا کیا تھی ان کی؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اب آپ کہیں گے یار لوگ بڑے علم پڑھ رہے ہیں لیکن فیض کوئی نہیں ہو رہا، علم کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور امام غزالی نے علم کی نیت لکھی ہے کہ معرفت رب، اس نیت سے جو پڑھے گا اس کو علم کا فیض حاصل ہوگا۔ لیکن اب لوگ کہتے ہیں یار علم پڑھوں گا تو میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا، علم پڑھوں گا تو میں بہت بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا، اور میں ہر مریض سے 5000 روپیہ فیس لوں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا تو ہر بندے سے میں کوئی 1,00,000 2,00,000 روپیہ فیس لوں گا، کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو وہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ آرکیٹیکچر بنانے کا لے لے گا، MBA تو کہتے ہیں میں جو آئے گا وہی مون لیتا ہے ہر بندہ ہی، ہاں جی، وہ کہتا ہے میں ڈگری لے لوں، میں ڈگری لے لوں، جب نیت ہی پیسہ کمانے کی ہے تو فیض کیا ہونا ہے علم کا؟ علم کا فیض تب ہوگا جب علم پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں، حضور کی معرفت حاصل کروں، سرکار کی شانیں پتہ چلاؤں، اس نیت سے جو پڑھے گا اس کو علم کا فیض حاصل ہوگا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے دوست اور بزرگ، حضور غوث پاک بغداد سے گئے، جیلان سے گئے بغداد، کتنا سفر ہے؟ 400 میل۔ کتنا سفر ہے؟ 400 میل سفر ہے۔ تو وہ حضور غوث پاک وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے پڑھا ہے اپنے علم دین، بڑی مشکل ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، کتنی مشکلات سے آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ سارا بیان چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ رستے میں وہ ڈاکو حملہ ور ہوئے، انہوں نے قافلہ لوٹ لیا، انہوں نے کہا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے، انہوں نے کہا 40 دینار، ہاں جی، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، پھر انہوں نے دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، سردار کے پاس لے گئے، یہ بچہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، انہوں نے قمیض کھولی تو اندر سے 40 دینار نکلے سونے کے سکے، انہوں نے کہا لڑکے تیرے تو مال چھپا ہوا تھا، تو نے ظاہر کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں جب گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں 40 دیناروں کی خاطر والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا۔ تو وہ جو تھا نا ڈاکوؤں کا سردار، ڈاکو بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہ رو نہیں سکتے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، ہر بندہ نہیں رو سکتا، لیکن ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا، کیوں؟ کہنے لگا لڑکے تو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے نہیں چاہتا، میں رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، لا اپنا ہاتھ بڑھا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ سارا سامان واپس کیا، اور قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہم اول من تاب علی یدی، یہ پہلا گروہ ہے جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، 40 کے 40 ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر کیوں نہ کہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی غوث پاک کے فیض کا یہ عالم ہے کہ طالب علم ہے تو یہ حال ہے، تو جب عالم بن گئے تو پھر کیا حال ہوا ہوگا؟ عالم جب بن گئے نا تو پتہ کیا ہوا؟ ایک بندہ تھا، اس نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، میں ایسی عبادت کر رہا ہوں، اگر نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ یاد رکھو طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے تو حلال، لیکن فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو فتویٰ دے دیو کہ 3 نہیں 1 طلاق ہوئی، 3 بھی کبھی 1 ہوئی ہے، بولو 3 کبھی 1 ہو سکتی ہے؟ سادہ سے کامن سینس کا مسئلہ ہے، 3 1 نہیں ہو سکتی، 3 1 3 ہی ہے، وہ بندہ غلط ہے جو 3 کو 1 بنا دے، 3 کو 1 کون بنا سکتا ہے؟ تو
پہلے ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں، زبان کے اوپر قابو پانا سیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اور اس بات کو نشر کریں۔ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ پہلے زبان کے اوپر قابو نہیں رکھتے، پھر گلی گلی نگر نگر کریا کریا شہر شہر گھومتے پھرتے کہ ہمیں فتویٰ دے دو کہ 3 طلاقیں نہیں 1 طلاق ہوئی ہے، تین ہی ہوتی ہیں۔ اور دیکھو حضور غوث پاک کے عہد میں وہ بندہ جب لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی تیری تو قسم ہو ہی نہیں سکتی پوری، کون سی عبادت کرے گا؟ نماز پڑھے گا تو کیا گارنٹی کوئی اور نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھے گا کیا گارنٹی کسی اور نہیں رکھی، غرض کوئی بھی عبادت کرے کیا گارنٹی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، اب تیری بیوی کو طلاق پڑ گئی۔ دیکھو اس دور میں بھی لوگوں کا اتفاق تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 3 نہیں 1 ہی طلاق ہوئی، معلوم ہو اس وقت لوگ 3 کو 3 ہی کہتے تھے، 3 کو یہ اب 14ویں صدی میں لوگ پیدا ہوئے ہیں 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، ہاں جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا گھبرا گیا کہ یار میں تو جذبے میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ عبادت ایسی کروں گا کہ دنیا میں کوئی نہیں کرے، تو اب کروں کون سی بات؟ ہوتے ہوتے غوث پاک کے پاس آیا تو غوث پاک نے کہا کہ تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہا حضرت صاحب جلدی بتائیں، مجھے تو سارے بغداد کے مفتیوں نے یہ کہا ہے، عراق کے مفتیوں نے کہا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی کیونکہ تو ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق سے بچ جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میرا پیغام لے جاؤ مکہ شریف، وہاں کے جو خانہ کعبہ کے خدام ہیں ان کو میرا میسج پہنچاؤ کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری خاطر طواف روک دیں، تم اکیلے طواف کرو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ بغداد کے سارے مفتی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ اتنا آسان مسئلہ تھا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ طواف دنیا میں کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ اکیلا طواف کرے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وجد میں آگے کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع ہے قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، کہ علم اسرار بھی ان کو حاصل ہے، طریقت کا علم بھی حاصل ہے، حقیقت کا علم بھی حاصل ہے، معرفت کا علم بھی حاصل ہے، شریعت کا علم بھی حاصل ہے، فقہ کا علم بھی حاصل ہے، تفسیر کا علم بھی حاصل ہے، تجوید کا علم بھی حاصل ہے، حدیث کا علم بھی حاصل ہے، اصول حدیث کا علم، یعنی سبحان اللہ، علم کا تو سمندر آپ کی ذات بن گئی تھی نا، ہاں جی اللہ۔ تو ہر بندے کے حسد بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کے، اور جو نعمت والا ہوتا ہے اس کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کے حاسد زیادہ ہو سمجھو اس کی بڑی شان ہے، جس کے حاسد، کیونکہ اصول ہے کل ذی نعمت محسود، کہ جو نعمت والا ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے، محسود کا مطلب ہے جس سے حسد کیا جائے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں حاسدوں کے شر سے بچائے، سارے کہو۔ کوئی ایسی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے، غیبت کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، چغلی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، فضول کوئی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، گالیاں دیتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں ڈرنا